بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں وقار ارشد، آپ کا بایولوجی ٹیچر۔ آئیے آج کے لیکچر کو ڈسکس کرنے کے لیے وائٹ بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ریکال یور میموری، پریویس لیکچر میں ہم ڈسکس کر رہے تھے میکانزم آف ایوولوشن کو۔ ایوولوشن کا میکانزم کیا ہے، ہم نے کچھ مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایوولوشن کا مطلب چینجز ود دا پیسج آف ٹائم ہے اوور دا کورس آف جنریشنز۔ مختلف نسلوں میں آنے والی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں جو ان کو ماحول کے مطابق ڈھالنے میں مدد دیتی ہیں وہ آرگینک ایوولوشن کہلاتی ہیں۔ یہ اسٹوڈنٹس، میکانزم آف ایوولوشن کی بات کی جائے تو اس عمل میں دو مراحل واقع ہوتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں نئی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں اور ان نئی تبدیلیوں کی وجہ سے دوسرے مرحلے میں نئی آنے والی نسلیں بہتر کریکٹرسٹکس کے ساتھ، ایڈاپٹیشنز کے ساتھ سروائیو کرتی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کچھ فیوریبل ویریشنز ہیں، کچھ انفیوریبل ویریشنز ہوتی ہیں۔ فیوریبل ویریشنز ان تبدیلیوں کو کہتے ہیں جو زیادہ بہتر انداز میں کسی جاندار کو اس کے ماحول کے مطابق ڈھال دیتی ہیں، جبکہ انفیوریبل ویریشنز ان تبدیلیوں کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی جاندار کے لیے زیادہ ایڈاپٹیبل نہیں ہوتی ہیں، اس کو ماحول میں ڈھالنے میں مددگار نہیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر جانداروں کی دو کیٹیگریز ڈیولپ ہو جاتی ہیں، دونوں میں کشمکش ہوتی ہے، اور فیوریبل ویریشنز رکھنے والے، مفید خصوصیات رکھنے والے، زیادہ بہتر کریکٹرسٹکس رکھنے والے جاندار اپنی نسل کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور بینیفیشل ویریشن نہ رکھنے والے جاندار اس کشمکش کے نتیجے میں، اس جد و جہد کے نتیجے میں، اس کمپٹیشن کے نتیجے میں سروائیول کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس عمل کو نیچرل سلیکشن کہا جاتا ہے، اور مائس کے سکن کلر سے ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ چوہے کی رنگت تین طرح کی تھی: گہری رنگت والا، درمیانی رنگت والا اور ہلکی رنگت والا۔ جو گہری رنگت والا چوہا تھا، مختلف تبدیلیوں سے گزر کر وہ تو سروائیو کرنے میں، اپنا تسلسل باقی رکھنے میں، نسل کو بچا کر رکھنے میں کامیاب رہا، اور جو درمیانی رنگت والا تھا، جو ہلکی رنگت والا تھا، بلی کی نظروں سے خود کو نہ بچا سکا، بلی کا آسان شکار بنتا رہا، بلی اس کی نسلوں کی دشمن بنی رہی، اور آہستہ آہستہ درمیانی رنگت والا اور ہلکی رنگت والا چوہا ختم ہو گیا، اور بینیفیشل ویریشن جو کہ ڈارک کلر کی تھی ان کو سلیکٹ کر لیا گیا، چوہوں کی نسل میں باقی رکھا گیا، اور قدرت کے چناؤ کے نتیجے میں آج ہم جن چوہوں کو دیکھتے ہیں وہ ڈارک کلر والے ہیں۔ یہاں پر وہ الیل موجود ہے جو زیادہ کامن ہے، اور اس کا کام چوہے کی سکن کو، جلد کو گہری رنگت دینا ہے، جبکہ درمیانی اور ہلکی رنگت والی الیل ناپید ہو چکی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر ایک اور ایگزامپل آپ سے ڈسکس کرتا چلوں میکانزم آف ایوولوشن کو سمجھنے میں۔ یقیناً یہ مثال بھی آپ کے لیے مددگار ثابت ہونے والی ہے۔ آپ دیکھیے، آپ کے سامنے وائٹ بورڈ پر ایک ڈائیگرام موجود ہے۔ اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں موتھ کلر کے حوالے سے۔ موتھ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا اپنی روزمرہ زندگی میں بٹر فلائی، تتلی، ایک خوبصورت قسم کا فلائنگ انسیکٹ ہے، انتہائی نازک ہے، اس کے رنگ برنگ کے پر ہوتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی سے ملتا جلتا ایک فلائنگ انسیکٹ ایسا بھی ہے جو اس سے نسبتاً چھوٹا ہوتا ہے، اس کے پر چھوٹے ہوتے ہیں، اس کے کلرفل ونگز نہیں ہوتے ہیں، سنگل کلر کے ونگز ہوتے ہیں، کسی ڈارک کلر کے ونگ ہوتے ہیں۔ وہ تتلی تو نہیں ہے، تتلی سے ملتا جلتا فلائنگ انسیکٹ ہے جس کو موتھ کہا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تصور پایا جاتا ہے، سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے، انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے، صنعتی انقلاب کے آنے سے پہلے درختوں کے تنوں پر ایک آرگنزم گرو کیا ہوا تھا جس کا نام لائکن تھا، اور لائکن کی وجہ سے درختوں کے تنے کی رنگت ہلکی رنگت تھی، برائٹ کلر تھا، اور دو طرح کے موتھ پائے جاتے تھے، ہلکی رنگت رکھنے والے موتھ اور گہری رنگت رکھنے والے موتھ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب لائکن موجود تھی
تو ہلکی رنگت والے برائٹ کلر والے موتھ جب اس درخت کے تنے پر بیٹھتے تھے ایک جیسے رنگ کی وجہ سے وہ ایک دوسرے میں مکس ہو جاتے تھے اور ان کے شکاری پرندے ان کو پہچان نہیں پاتے تھے. لیکن جب صنعتی انقلاب آیا، انڈسٹریوں کا جال بچھا، صنعتیں لگیں، آلودگی میں اضافہ ہوا، جہاں ماحولیات میں تباہی آئی وہاں درختوں کے لیے نقصان کا باعث بنا، درختوں کے اوپر موجود لائکنز کی بقا کے لیے خطرہ بنا اور لائکنز آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئے کیونکہ یہ پولیوشن سینسیٹیو ہیں، پولیوشن انڈیکیٹر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. جب لائکن ختم ہو گئے، درختوں کے نیکڈ سٹیم نمایاں ہو گئے جو کہ گہری رنگت والے تھے. اب ان تنوں پر جب گہری رنگت والا موتھ بیٹھتا تھا وہ چھپ جاتا تھا اور ہلکی رنگت والا موتھ نمایاں ہوتا تھا، اور شکاری پرندے پریڈیٹری برڈز پرواز کے دوران میں ان موتھس کو ایزیلی آبزرو کر لیتے تھے جو ہلکی رنگت والے تھے اور گہری رنگت والے تنوں پر بیٹھے ہوتے تھے. نتیجہ یہ نکلا کہ شکاری پرندے مسلسل گہری رنگت والے موتھ سے بچتے رہے، ان کو نہ تلاش کر پائے، لیکن ہلکی رنگت والے موتھ ان کی نظروں میں آتے رہے، ان کا شکار بنتے رہے. آہستہ آہستہ یہ ویریشن ختم ہو گئی اور موتھ کے اندر وہ الیل جو ان کو ہلکی رنگت دینے والی تھی وہ ناپید ہو گئی، اور آج موتھ کے اندر وہ الیل موجود ہے جو ڈارک کلر دینے والی ہے، اور ڈارک کلر کی وجہ سے ان کو یہ ایڈاپٹیشن ملی کہ یہ گہری رنگت والے ڈارک کلر والے درختوں کے تنوں پر جب بیٹھتے ہیں خود کو چھپا لیتے ہیں، شکاری پرندوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، اور آج ہمیں یہ بینیفیشل ویریشن موتھ کے کلر میں دکھائی دیتی ہے. یہ بھی نیچرل سلیکشن کی ایک ایگزامپل ہے، یہ بھی آرگینک ایوولوشن کے سمجھنے کے لیے ایک مثال ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیکچر کی فردر ڈیٹیلز کیا ہیں، آرٹیفیشل سلیکشن کا کنسیپٹ کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آئیے چلتے ہیں نیکسٹ بورڈ کی طرف. ڈیئر اسٹوڈنٹس، واٹ از آرٹیفیشل سلیکشن؟ آرٹیفیشل سلیکشن دو الفاظ کا مجموعہ ہے اور یہ دو الفاظ بذات خود اپنا اظہار کر رہے ہیں. آرٹیفیشل کا مطلب مصنوعی ہے اور سلیکشن کا مطلب چناؤ ہے، یعنی اس کو ہم مصنوعی چناؤ کا نام بھی دے سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ڈیفینیشن اگر شارٹ کویسچن کی فارم میں آپ سے امتحانات میں پوچھ لی جاتی ہے تو آپ اس کا جواب یوں لکھ سکتے ہیں: It is the intentional breeding، یا اس کو ہم selective breeding بھی کہہ سکتے ہیں، between individuals for certain traits or combination of traits. دراصل یہ اپنی مرضی سے کیا جانے والا دو مختلف جانداروں کا ملاپ ہے. مقصد یہ ہوتا ہے ہم مفید خصوصیات کو حاصل کر سکیں، ایک یا زیادہ بینیفیشل ٹریٹس کو نئی آنے والی نسلوں میں پیدا کر سکیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ایک مفید تصور ہے جس کو ہم اپنی ڈیلی لائف میں گاؤں دیہات کے اندر مویشی پالنے والے گھرانوں کے اندر جو مویشی پالے جاتے ہیں اور پودے جو کہ مالی یا کسان لگاتے ہیں استعمال کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آرٹیفیشل سلیکشن یا مصنوعی چناؤ کے بارے میں اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، مختلف سائنسدانوں نے اس پہلو پر اپنی تحقیقات کی ہیں اور ان کی تحقیقات کے نتیجے میں یہ ٹاپک، یہ موضوع ہم تک پہنچا اور ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ سائنسدان کون ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. ہسٹری میں اگر ہم جائیں تو دو سائنسدان ہیں. ایک پرشین سائنٹسٹ ہے، پرشیا فارس کو کہا جاتا تھا، ایران کا پرانا نام ہے. پرشین سائنٹسٹ تھا، مسلمان سائنٹسٹ تھا جس کا نام ابو ریحان بیرونی تھا، اور 11ویں صدی میں سب سے پہلے اس نے مصنوعی چناؤ کے طریقے کو متعارف کروایا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے علاوہ ایک اور سائنٹسٹ جس کا نام چارلس ڈارون تھا، اس نے جب 5 سال دنیا کے بڑے حصے کا بحری سفر کیا، اس دوران میں بھی اس نے یہ چیز آبزرو کی کہ دور دراز جزیروں پر، دور دور پائے جانے والے علاقوں میں جو لوگ رہتے اور بستے ہیں، ان کے پالتو جانور، ان کے گھروں میں موجود پودے نسبتاً مختلف ہیں ان جانوروں اور پودوں سے جو وہ اپنے علاقے میں دیکھتا آیا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس نے یہ بات آبزرو کی
کہ یہ پودے اور جانور جو منفرد خصوصیات کے حامل ہیں، یہ وہاں کے بسنے والے لوگوں نے اپنی مرضی سے انٹینشنل بریڈنگ کے ذریعے سے مصنوعی چناؤ کے نتیجے میں پیدا کیے ہیں، اور یہ 2 مراحل سے گزر کر پیدا کیے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ انٹینشنل بریڈنگ امنگ انڈیویجولز ود ڈیزائریبل کریکٹرز۔ یہ لوگ دراصل کرتے یہ ہیں کہ زیادہ بہتر خصوصیات والے جانداروں کا اپنی مرضی سے کراس کرواتے ہیں، ان کی بریڈنگ کرواتے ہیں، ان کا ملاپ کرواتے ہیں، اور دوسرے مرحلے میں ڈسکریج بریڈنگ امنگ انڈیویجولز ود لیس فیوریبل ویریشنز، ان جانداروں کی بریڈنگ کو ڈسکریج کرتے ہیں، نہیں ملاپ کرواتے ہیں جن میں بینیفیشل ویریشن نہیں پائی جاتی یا کم پائی جاتی ہیں۔ اس طرح سے جو نئے پودے اور جانور بنتے ہیں وہ مفید خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس بیسک کنسیپٹ کو آرٹیفیشل سلیکشن کا، سلیکٹیو بریڈنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہاں پر ڈیزائریبل کریکٹرسٹکس کی بات کی جائے تو پلانٹس اور اینیملز کو جن میں ڈیزائریبل کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں انہیں بریڈنگ کے لیے سلیکٹ کیا جاتا ہے، اور مصنوعی چناؤ کا یہ طریقہ آرٹیفیشل سلیکشن کہلاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ عمل پودوں میں بھی ہوتا ہے، یہ عمل جانوروں میں بھی ہوتا ہے۔ آئیے دونوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ بریڈز، ڈیئر اسٹوڈنٹس، بریڈز کی بات کی جائے تو آرٹیفیشل سلیکشن میں وہ اینیملز جو مصنوعی چناؤ کے ذریعے بنائے جاتے ہیں، ڈیولپ کیے جاتے ہیں، ان کو بریڈز کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کی ایگزامپل شیپ ہے، گوٹ ہے، کاؤ ہے اور ہین ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بھیڑ کی مختلف نسلیں، مختلف خصوصیات کی حامل نسلیں، زیادہ وول دینے والی، زیادہ گوشت پیدا کرنے والی، زیادہ دودھ دینے والی پیدا کی گئی ہیں۔ اسی طرح بکری کی وہ نسلیں جو زیادہ دودھ دینے والی ہیں، زیادہ گوشت پیدا کرنے والی ہیں، وہ ڈیولپ کی گئی ہیں۔ اسی طرح سے گائے کی وہ نسلیں جو زیادہ دودھ دینے والی ہیں یا زیادہ گوشت پیدا کرنے والی ہیں، انہیں ڈیولپ کیا گیا ہے۔ اور مرغیوں کی بھی مختلف قسم کی خوبصورت سے خوبصورت، زیادہ گوشت پیدا کرنے والی، زیادہ انڈے دینے والی، زیادہ خوبصورت جسامت والی نسلیں پیدا کی گئی ہیں۔ یہ سب آرٹیفیشل سلیکشن ہی کا کرشمہ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئیے دیکھتے ہیں پلانٹس میں یہ عمل کیسے واقع ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آرٹیفیشل سلیکشن میں اینیملز کے بعد اب ہم ذکر کریں گے پلانٹس کا۔ آئیے دیکھتے ہیں ورائٹیز یا کلٹیورس۔ آرٹیفیشل سلیکشن کی بات کی جائے، جب یہ عمل پودوں میں ہوتا ہے، پودوں میں بھی مصنوعی چناؤ کیا جا سکتا ہے، کراس فرٹیلائزیشن کروائی جا سکتی ہے، مفید خصوصیات کو پریزرو اور کنزرو کیا جا سکتا ہے، اگلی نسلوں میں منتقل کیا جا سکتا ہے، اور اس طریقے سے پودوں کی جو نئی قسمیں ڈیولپ ہوتی ہیں انہیں ورائٹیز یا کلٹیورس کہا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، وہ مفید خصوصیات کیا ہیں؟ وہ بیماریوں سے مدافعت ہے، وہ جراثیموں کا مقابلہ ہے، وہ انفیکشن سے اپنا دفاع ہے، وہ جڑی بوٹیوں سے اپنا بچاؤ ہے، وہ اپنے لائف سائیکل کو فاسٹ کرنا ہے، وہ اپنی پیداوار کی مقدار کو بڑھانا ہے، اپنی پیداوار کے معیار کو بڑھانا ہے، زیادہ غذائیت والی، بہتر ذائقے والی، اچھی خوراک پیدا کرنا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تمام ڈیزائریبل کریکٹرز ڈیولپ کرنے کے لیے، یہ تمام مفید خصوصیات کو حاصل کرنے کے لیے پودوں میں جب مصنوعی چناؤ کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، آرٹیفیشل سلیکشن کو بروئے کار لایا جاتا ہے، تو جو پودوں کی نئی نسلیں پیدا ہوتی ہیں انہیں ورائٹیز یا کلٹیورز کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل آپ کی بک میں مینشن ہے، اور وہ کولی فلاور اور کیبج کی ہے، وہ وائلڈ مسٹرڈ پلانٹ کی مختلف ورائٹیز کی ہے کہ جو ڈیولپ کی جاتی ہیں، خوراک کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمیں پودوں میں آرٹیفیشل سلیکشن سے اناج کی بہتر پیداوار حاصل ہوتی ہے، پھلوں اور سبزیوں کی بہتر پیداوار حاصل ہوتی ہے، ان کا اچھا معیار حاصل ہوتا ہے، ان کی اچھی غذائیت حاصل ہوتی ہے، اور اس طرح سے انسانیت اس طریقے کو استعمال کر کے فائدہ اٹھاتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آرٹیفیشل سلیکشن کا ٹاپک لانگ کویسچن ہے، فل فلیج کویسچن پوچھا جا سکتا ہے۔ ڈیفائن اینڈ ڈسکرائب دا بیسک کنسیپٹ آف آرٹیفیشل سلیکشن،
اسی طرح سے شارٹ کویسچن MCQ میں پوچھا جا سکتا ہے کس سائنسدان نے آرٹیفیشل سلیکشن کو متعارف کروایا. ہم ڈسکس کر چکے ابو ریحان البیرونی کے نام کو اور ڈارون کے نام کو. ڈیئر اسٹوڈنٹس اسی طرح سے امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے بریڈ اور کلٹیور میں فرق بیان کیجئے, بریڈ اور ورائٹی میں فرق بیان کیجئے, بریڈ سے کیا مراد ہے, ورائٹی یا کلٹیور سے کیا مراد ہے. یہ تمام سوالات آپ کے امتحانات میں پوچھے جا سکتے ہیں. ان تمام پہلوؤں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے اور اس ٹاپک کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر کے ساتھ ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو چکا. اگلے آنے والے لیکچرز میں ہم اس چیپٹر کی ایکسرسائز کو ڈسکس کریں گے. لانگ کویسچنز, شارٹ کویسچنز اور MCQ ہمارا موضوع ہوں گے. مجھے امید ہے اس چیپٹر میں آپ نے بہت کچھ نیا سیکھا ہوگا اور آپ نے یہ چیپٹر اچھے طریقے سے تیار بھی کر لیا ہوگا. ڈیئر اسٹوڈنٹس اگلے لیکچر تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.